ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و بڑائی پاک طیب مطہر اور معلّہ کلمات اللہ احکم الحکیمین، اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے لا تعداد و بے شمار درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، حبیب خدا، خیر الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، منبع رشد و ہدا، پیکر صبر و ریزا، پیغمبر رب ارض و سما، مصدر مہر و وفا، احمد مجتبیٰ، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکت کے لیے لا تعداد و بے شمار اللہ کی رحمتیں، اس کا لطف و کرم اور اس کی عنایات و نوازشات ہوں آپ کے اصحاب پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام، اولیاء الرحمن علی حاضر القیاس، امت کے ہر اس فرد و بشر پر جس نے آپ کی اتباع و فرما برداری کی، اللہ ان سب حضرات پر اپنی لاکھوں کروڑوں بلکہ اربہا رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات گرامی، آج رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے اور 9واں روزہ ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ یہ قیمتی ایام ہماری زندگی سے نکلتے جا رہے ہیں۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی اہل ایمان کے لیے خاص مہربانیاں، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور بہت سارے ایسے مسلمان جو عام دنوں میں سستی کا شکار ہوتے ہیں، اللہ انہیں بھی رمضان المبارک میں بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے، کیونکہ یہ بڑا مبارک، بڑا عزت والا، عظمت والا اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس میں بڑے سارے ایسے اللہ کے باغی نافرمان جو ہیں وہ بھی توبہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ آئیے رب تعالیٰ سے سب سے پہلے اس کے حضور دعا گو ہیں، دعا کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ اس ماہ مبارک میں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ آج کی اس خطبہ جمعہ میں نیک اعمال یقیناً انسان کے لیے دنیا و آخرت میں آسانیوں کا باعث بنتے ہیں۔ نیک اعمال یقیناً انسان کے لیے رب کی رضا اور اس کی خوشنودی کا ذریعہ بنتے ہیں، لیکن میں آج اس خطبہ میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اگر اس کی نیت درست ہے تو فائدہ مند ہے، نیت درست نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اخلاص نیت کے اندر اس کی کیا قدر و قیمت ہے، اس کی کیا فضیلت اور کیا اس کی اہمیت ہے، یہی آج آپ کے حضور گوش گزار کرنا ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے بعد، سننے کے بعد اپنی رحمت سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ سورہ البقرہ آیت نمبر 112، اللہ فرماتے ہیں بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، سنو جو بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں خلوص کے ساتھ نیک اعمال کرے گا،
اور اللہ رب العالمین کی خالص رضا اور خوشنودی اس کا حصول اور مقصد ہوگا، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کے لیے اس کے رب کے ہاں اجر ہے، اور اجر بھی بہت بڑا اللہ اسے دیں گے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جس دن سارے لوگ پریشان ہوں گے، غمگین ہوں گے، بے چین ہوں گے، بے قرار ہوں گے، اللہ کے لیے دنیا میں اعمال کرنے والے کو اللہ ان پریشانیوں سے، ان غموں سے نجات عطا کر دے۔ یعنی نیت اگر خالص ہے اور خالص اللہ رب العالمین کی رضا مقصد ہے، تو اللہ رب العالمین ایک بہت بڑی بشارت، بہت بڑی خوشخبری دے رہے ہیں کہ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کا اجر، اس کا معاوضہ، اس کی اجرت، اس کا ثواب اور اس کا فائدہ اللہ نے اپنے ہاتھ سیو کر لیا ہے، محفوظ کر لیا ہے۔ کس شخص کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے؟ بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اللہ کہتے ہیں سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جو شخص اسلم، مطیع ہوا، فرما بردار ہوا، رب اور اس کے رسول کی ماننے والا ہوا، اور اللہ اور اس کے رسول کی مانتے ہوئے وجہہ للہ، اس کا مقصد دنیاوی کسی قسم کا کوئی بھی لالچ، مفاد اور طمع نہ ہو، سوائے اس بات کے کہ میں نیکی یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ یعنی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، خالص اللہ کے لیے نیکی کرنے والا، اس کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہے، اسے اللہ اس کی نیکی کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ وہ نیکی ذرے کے برابر بھی ہوگی تو اللہ اس کی بھی قدر و قیمت اس کو دیں گے، اس کا بھی اسے فائدہ دیا جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ لیکن اگر وہ نیکی پہاڑ کے برابر ہے، بڑا عمل ہے، بڑی محنت اور مشقت کے بعد کیا گیا کام ہے، نیت درست نہیں ہے، تو اس کا وہ بڑا عمل، اس کا وہ بڑا کام، اس کی بہت زیادہ محنت بھی اسے اللہ کے ہاں کل کسی قسم کا صلہ نہیں دلوا سکے۔ رمضان المبارک میں خاص طور پہ لوگ بڑے بڑے اعمال کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جو ساری زندگی کرنے کا حکم ہے، جب تک سانسیں چلتی ہیں انسان کو اچھے اعمال کرنے چاہیے، لیکن رمضان المبارک میں خاص طور پہ وہ والی نیکیاں بھی کی جاتی ہیں جو عام حالات میں انسان کے لیے ذرا مشکل ہو جاتی ہیں یا انسان نہیں کر پاتا۔ مالی لحاظ سے صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے، زکوٰۃ دی جاتی ہے، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، انسانیت کے لیے خیر بانٹنے کے لیے ان کے لیے راشن تقسیم کیا جاتا ہے، کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری بڑی نیکیاں ہیں جو انسان عام حالات میں شاید اس قدر نہیں کرتا جتنی رمضان المبارک میں کی جاتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر ان نیکیوں کے پیچھے مقصد حیات ہے، دنیاوی زندگی ہے، کہ یہاں پہ ہمیں کچھ فائدہ مل جائے، یہاں پہ ہمیں کچھ حاصل ہو جائے، تو یہ بڑی نیکیاں بھی انسان کے کام نہیں آئیں۔ نیت کو درست کرنا ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، نیکی اللہ کے لیے کرنی ہے اور اللہ کے لیے خالص کرنی ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، رب دیکھ رہا ہے، اس سوچ کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ کوئی اپریشیٹ کرے نہ کرے پرواہ نہیں ہے، رب مان جائے، رب خوش ہو جائے، یہی مقصد ہے۔ جس کو دیا جا رہا ہے وہ کسی دوسرے کو بتائے نہ بتائے، لیکن میرا رب اسے دیکھ لے، اسے قبول کر لے، یہی میرے لیے بڑی کامیابی ہے۔ اس سوچ کے ساتھ کیے گئے اعمال کی اللہ قدر کریں گے، اور قدر بھی کیسی کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جہاں دنیا کائنات کا ہر انسان پریشان کھڑا ہے، غم میں ہے، تھر تھرلی لگی ہوئی ہے، کانپ رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے طاقتور لوگ، بڑے بڑے مال و متاع والے لوگ، بڑے بڑے حسب و نسب والے لوگ، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ وہاں پہ ہر کوئی اس عالم میں ہوگا کہ نفسی نفسی یا ربی، اے اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے، میرے جتنے پیارے ہیں مجھے پرواہ نہیں ہے، لیکن میری جان کو آج بچا لے۔ وَأُمِّهِ وَأَبِي وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِي لِكُلِّ امْرٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، دنیا میں جن کے ساتھ بڑی محبت، بڑا پیار، بڑا اچھا تعلق، خاندانی رشتہ داری، خونی تعلق، بڑا پیار، بڑی محبت جن رشتوں کے ساتھ انسان دنیا میں دعوے کرتا ہے کہ میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں، وہاں انسان ان اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، وہ زوجہ جس کے لیے بڑے ساروں کو ناراض کر دیتا تھا دنیا میں، اس بیوی کو، اپنی وہ اولاد جس کے لیے دنیا میں حرام اور حلال کی تمیز تک انسان بھول جاتا ہے، اس اپنی اولاد کو بھی وہاں قیامت کے دن بندہ اس وحشت ناک دہشت ناک ماحول میں بھول جائے گا۔ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، لیکن یہاں دنیا میں رب کے لیے نیک اعمال کرنے والا، اخلاص اپنے اعمال سے پہلے نیت میں رکھنے والا، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اعمال سر انجام دینے والا، اللہ اسے بشارت دے رہے ہیں، کوئی تمہیں یاد رکھے نہ رکھے، کوئی تجھے اپنا کہے نہ کہے، کوئی تیرا ساتھ دے نہ دے، میں رب تمہیں دنیا میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میرے لیے کام کر کے آئے ہو، آج سارے غم بھی دور کر دوں گا، ساری پریشانیوں سے بھی چھٹکارا عطا کر دوں گا۔ پیارے آقا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث ہے، فرمایا انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار اس کی نیت پہ ہے۔ کوئی بھی شخص کوئی بھی کام کرتا ہے، کوئی بھی عمل کرتا ہے، پہلے اس کی نیت کو دیکھا جاتا ہے، اور اللہ کے ہاں دیکھا ہی نیت کو جاتا ہے۔ فرمایا ہر عمل کا دار و مدار اس کی نیت پہ ہے، جیسی نیت کی ویسا اس کا اجر ملے۔ حدیث کا اگلا حصہ ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اگر کسی شخص کو اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرنی پڑ جائے، میں جس نے اللہ کے لیے ہجرت کی اسے تو دنیا و آخرت میں اللہ اجر اور ثواب دیں گے، لیکن جس کی ہجرت کا مقصد یہ ہوا کہ میں دنیاوی کوئی فائدہ حاصل کر لوں، اس کی ہجرت کرنا بھی اسے فائدہ نہیں دے۔ ہر عمل کے پیچھے اس کی نیت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بڑے بڑے اعمال کو تباہ و برباد کر دیتی ہے انسان کی نیت، اور چھوٹے چھوٹے اعمال کے بدلے میں کامیابی مقدر بن جاتی ہے انسان کا، اگر اس کی نیت اس کے پیچھے درست ہے۔ آج بہت سارے لوگ بہت سارے بڑے اعمال کرتے ہیں، اللہ انہیں توفیق دیتا ہے، اور میرا اور آپ کے اس بات کے اوپر ایمان ہے کہ کوئی بھی نیکی کا کام رب کی توفیق کے بغیر کوئی بندہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ہر نیکی اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے، ہر گناہ سے بچنا بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ ہوتا ہے، بندے کے بس میں نہیں ہوتا۔ لیکن بڑی سے بڑی نیکی، بڑا سے بڑا عمل بھی اگر اس میں ریاکاری ہے، نمود و نمائش ہے، دنیاوی مقصد ہے، کوئی دنیاوی طمع اور لالچ من میں آ گیا ہے، تو یاد رکھیے وہ بڑا کام بھی انسان کے لیے خسارے کا باعث بنے گا، گھاٹے کا باعث بنے گا۔ چھوٹا عمل ہے، چھوٹا کام ہے، نیت رب کی رضا ہے، اس کی خوشنودی ہے، کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، اس کے پیچھے ارادہ یہ ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ ہو سکتا ہے وہ بظاہراً چھوٹا دکھنے والا عمل میری اور آپ کے لیے بخشش کے لیے وہ کل قیامت کے دن کافی ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے بڑا اور سب سے پیارا پیغام جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ یہ ہے کہ اعمال کرنے سے پہلے اپنی نیت کو دیکھ لو۔ حدیث ہے صحیح مسلم کی، میں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اموالکم، اللہ رب العالمین کی نظروں میں تمہاری شکل و صورت کی کوئی ویلیو نہیں ہے، نہ اللہ تمہاری شکل و صورت کو دیکھتا ہے، نہ اللہ تمہارے بہت زیادہ مال و متاع کو دیکھتا ہے، تم امیر ہو یا غریب ہو اس سے بھی اللہ کو پرواہ نہیں ہے، تم گورے ہو یا کالے ہو اللہ کو اس بات سے بھی فرق نہیں پڑتا ہے،
اسی کے پیدا کیے گئے ہو، یہ رنگ سارے اسی کے ہیں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، دنیا میں جتنے بھی رنگ تمہیں نظر آتے ہیں یہ سارے رب کے بنائے گئے رنگ ہیں، لیکن دنیا کا سب سے بہترین رنگ یہ ہے کہ جسے رب کا رنگ چڑھ جائے وہ سب سے خوبصورت رنگ ہوتا ہے۔ تو فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اموالکم، اللہ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے کہ تمہاری شکل و صورت کیسی ہے، نقش و نگار آپ کے تکھے ہیں یا ہلکے ہیں، فرق نہیں پڑتا ہے، اللہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ آپ کس حسب نسب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اللہ کے ہاں یہ چیز بھی ویلیو نہیں رکھتی ہے۔ آپ کے پاس مال ہے یا آپ غریب ہیں، اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ کے ہاں، کیونکہ سب کو وہی دیتا ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم، یہ اسی کی دین ہے، یہ اسی کی تقسیم ہے، جیسے چاہے کر دے۔ اللہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا ہے، یہ سٹیٹس نہیں ہے تمہارا اللہ کے ہاں، اس سے تمہاری اللہ کے ہاں ویلیو نہیں بڑھے گی اگر تم بہت زیادہ مالدار ہو۔ دنیا والوں کی نظروں میں شاید تمہیں کچھ اہمیت مل جائے، لیکن اللہ کے ہاں ایک ٹگے کے برابر بھی اس کی ویلیو نہیں۔ پوچھا پیارے آقا سے پھر اللہ کس چیز کو دیکھتا ہے؟ اللہ ویلیو کرتا کس چیز کی ہے؟ اللہ اہمیت دیتا کس چیز کو ہے؟ اللہ ترجیح کس بات پہ انسان کو دیتے ہیں؟ انسان کی عزت میں، احترام میں، اس کی فضیلت میں، اس کی کامیابی کے لیے اللہ کس چیز کو دیکھتے ہیں؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ لِلتَّقْوَىٰ، اللہ جس بات کو دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ تمہارے دل میں اس رب کا خوف کتنا ہے، تمہارے دل میں تمہاری نیت جو ہے اس کے پیچھے تمہاری سوچ کتنی بہترین ہے۔ جتنی تمہارے دل میں نیت کے اندر اخلاص ہے، جتنا تمہارے دل میں رب کے خوف اور رب کے ساتھ محبت کا جتنا زیادہ حصہ موجود ہے، اتنی تمہاری اللہ قدر و منزلت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ دلوں کو صاف کرنا ہے، نیتوں کو درست کرنا ہے، اعمال بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، زیادہ ہیں یا تھوڑے ہیں، اس کی اہمیت تب ہے جب آپ کی نیت درست ہے، جب آپ اپنی نیت میں اخلاص لے کے آتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین آپ کے ان اعمال کے بدلے میں دنیا و آخرت میں عزتوں کے ساتھ، رفتوں اور بلندیوں کے ساتھ انسان کو نوازتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑا ہی خوبصورت طریقہ، فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے آپ کے اوپر ایک حق سچی کتاب کو نازل کیا ہے۔ وہ کتاب ہم نے آپ کو دی ہے جو حق کے اوپر مبنی ہے، جس کی ساری باتیں سچی ہیں، حقیقت میں مبنی ہے، جس کی کسی بھی بات کے اوپر لا ریب کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو آپ کا رب حکم دیتا ہے کہ فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، آپ اپنی زندگی میں اپنے رب کی عبادت کیجئے اور اس عبادت میں بھی خالص اس کی رضا اور خوشنودی کو مد نظر رکھیے۔ فَاعْبُدُوا اللَّهَ، ہر مسلمان کو اللہ حکم دیتا کہ اللہ کی عبادت کرو، مخلصا لہ الدین، کوئی بھی نیکی کا کام ہے، کوئی بھی اچھا عمل جس کے کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اسے عبادت کہتے ہیں۔ جب بھی تم ایسا کوئی کام کرو وہ جو نیکی کی صورت میں ہے، اللہ رسول کے حکم کے مطابق تم کر رہے ہو، تو اس عمل کو کرنے سے پہلے مخلصا لہ الدین، اپنے دلوں میں اخلاص کو پیدا کر لو۔ عمل کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کر لو، عمل کرنے سے پہلے اس سوچ کو دماغ میں لاؤ، قدم اٹھانے سے پہلے، ہاتھ ہلانے سے پہلے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، کسی کو کچھ دے رہے ہو دینے سے پہلے یہ سوچ اپنی لے آؤ، اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھاؤ کہ میں یہ جو کچھ کرنے لگا ہوں اس کا مجھے اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، ان کے حکم کے مطابق کرنے لگا ہوں، لیکن یا رب تعالی مقصد دنیاوی کچھ نہیں ہے سوائے تیری رضا اور خوشنودی کے۔ کوئی اس میرے عمل کو مانے نہ مانے، سمجھے نہ سمجھے، اپریشیٹ کرے نہ کرے، کوئی میرے اس عمل میں میرے ساتھ تعاون کرے نہ کرے، پرواہ نہیں ہے، مجھے تو نے توفیق دی ہے، اس پہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ کہ نیکی میں نے کی ہے، لیکن مقصد دنیاوی کچھ نہیں ہے سوائے تیری رضا اور خوشنودی کے، پھر اس کا عمل اسے فائدہ دے گا۔
ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ آج ہمارے اعمال کے پیچھے یہ ساری سوچ کار فرما ہے؟ بڑے بڑے اعمال، یقین جانیے بڑے بڑے اعمال انسان کے تباہ ہو جائیں گے اس کی نیت کی وجہ سے۔ قرآن مجید میں ایک بڑے عمل کے بارے میں اللہ ذکر فرما رہے ہیں، فرمایا فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز پڑھنے والے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اللہ خالص اپنے لیے عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ عبادات میں کتنی بڑی عبادت ہے یہ، نماز کا پڑھنا کتنی عظیم عبادت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے پیارے آقا سے سوال کیا، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتائیے کہ اللہ انسان کے اعمال میں سے سب سے زیادہ کس عمل کے اوپر اللہ خوش ہوتے ہیں اور اس عمل کے بدلے اللہ بندے کو اپنی محبت عطا کرتا ہے۔ سوال دیکھیے کتنا پیارا ہے۔ اللہ عبداللہ بن مسعود جہاں کہیں مدفن ہیں ان کی قبر پہ کروڑہ کروڑہ رحمت نازل فرما۔ اے اللہ کے رسول، اللہ سب سے زیادہ کس عمل سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا الصلاۃ علی وقتہا۔ اے عبداللہ، نیکی سمجھ کے جتنے بھی انسان مسلمان کام کرتے ہیں وہ تمام نیکیوں میں، تمام اچھے اعمال میں مسلمان ہو جانے کے بعد اللہ سب سے زیادہ انسان کے جس عمل سے خوش ہوتے ہیں وہ اس کا وقت پہ نماز کا پڑھنا ہے۔ اتنا اللہ کو یہ عمل پسند ہے کہ تمام اعمال میں نمبر 1 پہ یہ عمل ہے کہ جو شخص بھی نماز پڑھتا ہے اسے گارنٹی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ وہ اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہے۔ تو یہاں قرآن کہتا ہے فویل للمصلین، وہ جو نماز پڑھنے والے ہیں، وقت پہ نماز پڑھنے والے، باجماعت نماز پڑھنے والے، پہلی صف کے نمازی، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز شروع کرنے والے جہنم میں جائیں گے۔ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس آیت کو سننے کے بعد۔ من میں اگر ایمان ہو تو یقین جانیے تھر تھرلی مچ جاتی ہے، کھپ کھپی طاری ہو جاتی ہے۔ میری نماز مجھے جہنم میں لے جائے گی؟ قرآن کہتا ہے ہاں تیری نماز جہنم میں تمہیں لے جائے گی۔ اور ویل کے بارے میں عبداللہ بن عمر، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفسر القرآن کہا ہے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا اگر تمہیں قرآن کو میرے بعد سمجھنے میں مسئلہ ہو، کسی آیت کی سمجھ نہ آئے، تفسیر کا علم نہ ہو، میں تمہیں بتائے دیتا ہوں یہ جو نوجوان ہے نا عبداللہ بن عمر، اس کے ساتھ رابطہ کر لینا، یہ تمہارے مسئلے کو حل کر دے گا، یہ تمہیں قرآن سکھا دے گا، یہ تمہیں مسئلہ سمجھا دے گا، کیونکہ اس پہ اللہ کا خاص فضل ہے، اللہ نے اسے قرآن کا فہم دیا ہے۔ یہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ویل جو ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ یہ جہنم میں اللہ نے جو گھاٹیاں بنائی ہیں، جو گڑھے بنائے ہیں، جہنم کی آگ کے جو اللہ نے گڑھے بنائے ہیں ان میں سے سب سے نچلے درجے پہ سب سے خطرناک قسم کا جو گڑھا ہے اس کا نام ویل ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فویل للمصلین، اللہ نماز پڑھنے والوں کو اس ویل نامی وادی میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نماز تو تیرا محبوب ترین عمل ہے، نماز پڑھنے والے سے تو نے محبت کی بات کی ہے، نماز پڑھنے والے کو تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے، پھر یہ بڑی عبادت، یہ بڑا عمل، اور اسے وقت پہ کرنے والا، باجماعت کرنے والا، بجائے اس کے کہ وہ جنت میں جائے، تیرا قرآن کہتا ہے تو اسے جہنم میں ڈالے گا۔ آخر کیوں؟ اس کا تو بدلہ اپریشیٹ ہونا چاہیے تھا، اس کا بدلہ تو اہلاً و سہلاً ہونا چاہیے تھا، اس کا بدلہ تو بڑی جنت ہونی چاہیے تھی، جنت کی بے بہا نعمتیں ہونی چاہیے تھی، اس کا بدلہ تو حور العین ہونا چاہیے تھا، وہ جو تو نے جنت میں جنتیوں کے لیے موٹی آنکھوں والی وہ خوبصورت خواتین رکھی ہیں، اللہ اس نماز کا بدلہ تو وہ ہونا چاہیے تھا۔ تیرا قرآن کہتا ہے نماز پڑھنے والے کو تو جہنم میں ڈالے گا، کس وجہ سے؟ اللہ کیا کریں گے وہ نماز پڑھتے ہوئے؟ الذین ہم یراؤون،
پہلی صف کا نمازی تو ہے، امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، لیکن اس کی نماز کی اللہ اکبر سے لے کے والسلام تک کہیں پہ بھی رب کی رضا، کہیں پہ بھی اس کی خوشنودی اس کا مقصد نہیں تھا۔ مقصد یہ تھا لوگ کہیں، محلے والے کہیں، رشتہ دار کہیں، او دیکھو جناب یہ بندہ پہلے نمازی نہیں تھا، اب تو جناب پہلی صف کا امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے والا بن چکا ہے۔ نماز بھی پڑھی ہے، وضو بھی کیا ہے، گھر سے بھی آیا، دکان بند کی، کاروبار بند کیا، دنیاوی مصروفیات کو چھوڑا، وقت پہ حاضری ہوئی، پہلی صف میں اللہ نے کھڑے ہونے کی توفیق دی۔ یہ معمولی سعادت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں علم ہو جائے پہلی صف میں کھڑے ہونے کا اجر و ثواب کتنا ہے، تم آپس میں قرآن اندازی کرو کہ آج تم کھڑے ہو جاؤ، کل میری باری لگا دینا۔ اتنا اجر ہے، اتنا ثواب ہے پہلی صف میں نماز پڑھنے والے کا۔ پیارے آقا کی حدیث سن لیجئے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث، 40 دن، صرف 40 دن، only 40 days جس بندے نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازیں پڑھی، 5 نمازیں، امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر، اس نے بھی کہہ دیا اللہ اکبر، یہ 40 دن امام کے پیچھے کھڑے ہو کر 40 دن 5 نمازیں پڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے 40 دن مکمل ہوتے ہیں، اللہ اس کے اوپر 3 انعام کرتا ہے۔ پہلا انعام، یہ جب تک زندہ رہے گا اللہ اس سے منافقت سے پاک کر دے گا، اس کے دل سے اللہ نفاق کو نکال دے گا۔ دوسرا انعام، سابقہ زندگی کے جتنے گناہ ہیں اللہ سب کو معاف کر دے گا۔ تیسرا انعام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ، دوسری صف میں یا کسی بھی صف میں باجماعت نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ اس نے پڑھی ہے، تیسرا انعام یہ ہے کہ اللہ اسے جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں اور جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ کتنی سعادت کی بات ہے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے، اللہ میری آپ کی نمازوں کو قبول فرمائے۔ قرآن کہتا ہے کہ پہلی صف میں کھڑا ہے، بے شک دوسری میں کھڑا ہے، تکبیر اولیٰ سے پڑھی ہے، بغیر تکبیر اولیٰ کے پڑھی ہے، اگر دل میں ریاکاری ہے، نمود و نمائش ہے، لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے، اللہ اس کی ان نمازوں کو، وہ 50 سال کی ہیں، 60 سال کی ہیں، 70 سال کی ہیں، 100 سالہ ہیں، اللہ سب کو کالے کپڑے میں لپیٹ کے اس کے منہ کے اوپر ماریں گے اور فرشتوں کو کہیں گے اسے پکڑو، روندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو اعمال میں، اعمال کرنے سے پہلے ان میں نیت کا خالص ہونا بہت ضروری ہے۔ بڑی بڑی نیکیاں غارت ہو جائیں گی اگر نیت درست نہیں ہے، بڑے بڑے اعمال تباہ ہو جائیں گے، فائدہ نہیں دیں گے اگر نیت درست نہیں ہے۔ بڑے سارے لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہیں لیکن نیت درست نہیں ہوتی ہے، ان کے وہ اعمال انہیں دنیا و آخرت میں خسارے کے علاوہ کچھ نہیں دیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا میں کام کرتے ہیں، مقصد دنیا ہوتا ہے۔ قرآن مجید سورہ الہود ہے، اللہ کہتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہم سے خوش ہوں، لوگوں میں نام بنے، کام وہ کروں جس سے نام بنے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، دنیاوی مقصد کے لیے کام کرتے ہیں، نیکی کا کام۔ میں نوفی الیہم اعمالہم، ان کے ہر عمل کے بدلے ان کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ لوگ دیکھیں میرے اس کام کو، بلا بلا کر کہتے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر جناب دکھایا جاتا ہے تصویر، اے دیکھ میں جناب، اے دیکھ راشن تقسیم کرتا پیا، فیس بک کے اوپر لکھ کر لگایا جاتے ہیں ویڈیوز، یہ آج دیکھیں ہم نے اتنی دیگیں پکائی، اتنے لوگوں کو ہم نے جناب افطاری کروائی ہے، دیکھو دیکھو آپ بیٹھے ہو گجرانوالہ میں، ہم سیالکوٹ میں یہ کام کریں، دیکھو میرے رشتہ داروں میں کتنا بڑا کام کر رہا ہوں۔ نوفی الیہم اعمالہم، قرآن مجید کا ترجمہ بتا رہا ہوں، گھر میں جا کے دیکھیے، اللہ کا قرآن یہ بات کہہ رہا ہے کہ آؤ دوستو، آؤ میرے بھائیو، آؤ میرے سجنوں اور بیلیو، دیکھو میں کتنے اچھے کام کر رہا ہوں۔ مقصد دنیا کو دکھانا ہے، مقصد دنیا والوں کو بتانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فیہا وہم فیہا لا یبخسون، اللہ تعالیٰ اس سے جو یہ چاہتا ہے نا اللہ اسے دے دیتے ہیں۔ دنیا والے بھی کہنا شروع، او جناب بولو کی گل سنائیے تانوں حاجی صاحب دی بڑے سخی ہوئے،
بہت جناب اللہ کے راستے میں یہ تقسیم کرتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اتنے لوگوں کو راشن تقسیم کیا حاجی صاحب نے. بڑی لمبی لائنیں تھی ان کی کوٹھی اور فیکٹری کے باہر. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. وہ دوسرے کو بتاتا ہے, وہ تیسرے کو بتاتا ہے. یہ اسی طرح بتاتے بتاتے حاجی صاحب پورے محلے میں مشہور ہو جاتے. بڑے سخی ہوئے نے جناب, بڑا تقسیم کر دینے پورے محلے سے جناب. انہاں تو بعد کوئی سخاوت والا بندہ ہی کوئی نہیں. اللہ کہتے ہیں اللہ دے دیتا ہے, مشہوری لگ جاتی ہے, کیونکہ اللہ کسی کے بھی عمل کو ضائع نہیں کرتا ہے. جو جیسے کرتا ہے اسے ویسا بدلہ دیا جاتا ہے. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرہ, اللہ اکبر کبیرہ, اولئک الذین لیس لہم فی الآخرہ. دنیا نے اپریشیٹ کیا, دنیا نے مشہور کیا, ویڈیو ایک سے دوسرے تک گئی, سٹیٹس ایک سے دوسرے نے شیئر کیا, لوگوں کو پتا چلا, اسے وہ حصہ مل گیا. لیکن اس کی اس نیت کے اوپر, اس کی اس سوچ کے اوپر, اس کے اس بڑے مال کے تقسیم کے اوپر, اس کے اس بڑے نیکی کے عمل کے اوپر اللہ کے ہاں قیامت کے دن ایک ذرے کے برابر بھی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن ایک فائدہ اللہ اسے وہاں پہ دیں گے, اور وہ فائدہ کیا ہوگا؟ الا النار. اللہ اس کی بڑی نیکی کے بدلے اس سے فائدہ یہ دیں گے کہ اسے اللہ جہنم میں داخل کر دیں گے. یہ جہنم میں جائے گا اپنی نیت کے بل بوتے کے اوپر. مال بھی لگایا, وقت بھی لگایا, مقصد صحیح نہیں تھا, نیت درست نہیں تھی, اعمال میں اخلاص نہیں تھا, سوچ میں رب کی رضا نہیں تھی, مقصد رب کی خوشنودی کا حصول نہیں تھا. اللہ رب العالمین کا حکم مانا ہے, اللہ کے رسول کی بات مانی ہے, لیکن نیت میں کھوٹ ہے, مقصد ریاکاری ہے, نمود و نمائش ہے, دنیاوی شہرت ہے, لوگوں کو پتا چلے, یہ والی خواہش لے کر عمل کیا ہے, اللہ آخرت میں کچھ نہیں دیں گے سوائے جہنم کی آگ کے, وہی اس کا مقدر بنے گی. دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں آپ کو اپنے معاشرے میں ملتے ہیں, کام تھوڑا اور اس کا ڈنڈورا بہت زیادہ پیٹتے ہیں. اور خاص طور پہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ, زکوٰۃ دیتے ہیں جناب, اس طرح کی مشہوری لگا دیتے ہیں کہ جناب فلاں حاجی صاحب نے زکوٰۃ کٹی ہے, ویکھو آ کے انہیں لوگوں نے لینا لگی دیا نے. اور بھائی یہ تیرے مال کی میل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی, جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور نصاب تک مال پہنچ گیا ہے, اب وہ زکوٰۃ جو دیتا ہے وہ اس کے لیے ایسے ہے جیسے کسی آئل کے اوپر اس کے نیچے میل اور گند بیٹھتا ہے. اس طرح وہ مال اس کے لیے ہے جیسے میل ہوتی ہے, کچیل ہوتی ہے. مالدار کے لیے زکوٰۃ کا مال ایسے ہے. اس میل کو, اس گند کو اپنے مال میں سے نکال کر غربا مساکین کو دیتا, وہ تیرے لیے گند ہے, تیرے لیے میل ہے. اگر تو اب خود استعمال کرتا ہے, اپنی اولاد کے استعمال میں لاتا ہے, رب کے راستے میں نہیں دیتا ہے. دیکھیے مالدار کو کہا زکوٰۃ تیرے لیے میل ہے, رب کا حکم ہے اسے غربا میں تقسیم کر دے. اب اس میل کو نکالنے کے بعد مال کو صاف کرتا ہے اور پھر لوگوں کے سامنے ڈڈورا پیٹتا ہے. کتنا بڑا احمق انسان ہے, کتنا بڑا بے وقوف بندہ یہ کہ رب نے وعدہ کیا نکال, تجھے اس سے کئی گنا عطا کروں گا. نکال میل کو اللہ کے حکم سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے. اللہ دنیا میں بھی بدلہ دے گا, آخرت میں بھی تیری اس زکوٰۃ کے بدلے اللہ تمہیں اجر سے نوازے گا. لیکن اگر اس کے پیچھے نیت یہ ہے کہ لوگوں کو دکھاؤں, لوگوں کو بتاؤں, لوگ دیکھیں حاجی صاحب نے زکوٰۃ نکالی ہے, نمازی صاحب نے زکوٰۃ نکالی ہے, فلاں چودھری صاحب کی زکوٰۃ نکلی ہے, اتنے لوگوں نے زکوٰۃ کا مال لیا ہے, یہ سوچ تیری زکوٰۃ دینے کے باوجود بھی تمہیں قیامت کے دن فائدہ نہیں دے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث سن لیجئے. کہا ان اللہ یحب, اللہ تجھے تیری اسماء و صفات کا واسطہ ہے, میں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لوں. یہاں ان کا ذکر کیا اللہ کے پیغمبر, کہا ان اللہ یحب, میں نبی تمہیں گارنٹی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ تم سے ضرور محبت کرے گا اگر یہ کام کر لیتے. 3 کام بتائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جس بندے نے یہ کام کر لیے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں یہ بشارت دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ میں اس سے اب محبت کروں گا, وہ میرے محبوب بندوں میں شامل ہو جائے. وہ کام کون سے ہے؟ فرمایا التقا, تقوی اختیار کرنے والا, اللہ کے ڈر اور خوف کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا.
ایسا خوش نصیب انسان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی گارنٹی دی ہے کہ متقی بندے سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا دوسرا بندہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے الغنی، ایسا مالدار بندہ جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اللہ تمام مالداروں کو توفیق عطا کرے۔ جو بے روزگار ہیں اللہ انہیں تونگر بنائے اور انہیں بھی اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا کرے۔ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا غنی ایسا شاندار بندہ ہے، رب کی رضا کے لیے اپنا مال لگانے والے سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ تیسرا بندہ میں الخفی، جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، وہ جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے لیکن گمنامی میں زندگی بسر کرتا ہے، جسے مشہور ہونا پسند نہیں ہے، گمنامی پسند ہے۔ الخفی، نام نہ لو، دائیں ہاتھ سے دیا ہے بائیں کو بھی علم نہ ہو۔ بشارت محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن اللہ 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا، ان 7 میں سے ایک یہ بھی ہے جس نے اللہ کے لیے اپنے مال کو خرچ کیا، کسی غریب کی، کسی یتیم کی، کسی بیوہ کی، کسی لاچار بے بس اور بے کس کی مدد کی، اپنے دائیں ہاتھ سے مدد کرتا ہے۔ اس طرح خفیہ طریقے سے کرتا ہے کہ بائیں کو بھی علم نہیں ہونے دیتا، مطلب یہ دینے والے کو پتہ ہے یا لینے والے کو پتہ ہے یا اس کو پتہ ہے جو آسمان پہ سب دیکھ رہا ہے، باقی کسی کو علم نہیں ہوتا۔ ایسا خوش نصیب ہے جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس دینے والے کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے۔ اللہ تمام کو یہ والی توفیق عطا فرما دے، اللہ اعمال میں اخلاص پیدا فرما دے، اللہ ریاکاری سے، نمود و نمائش سے محفوظ کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آخری بات آپ سے کیے دیتا ہوں، میں اللہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گا، اس کے بعد کافروں کا، مشرکوں کا نمبر آئے گا۔ پہلے یہ 3 لوگ، میری امت کے 3 لوگ جہنم میں جائیں گے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کون سے بدبخت ہیں جن سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا؟ کہا وہ قاری القرآن، وہ حافظ قرآن، جو قرآن اس لیے پڑھتا تھا، اس لیے پڑھاتا تھا، لوگ کہیں بڑی پیاری آواز ہے، قاری صاحب پڑھتے ہیں، یقین مانیے کمال پڑھتے ہیں، مزہ آ جاتا ہے، دل چاہتا ہے یہ پڑھتے رہے۔ بس یہ قاری صاحب نے کہیں سے سن لیا اور خواہش پیدا ہو گئی کہ ہاں بھائی لوگ میری تعریف کریں، لوگ کہیں بڑا اچھا درس دیتے ہیں، بڑی پیاری گفتگو کرتے ہیں، ان عالم صاحب کی، ان خطیب صاحب کی آواز میں بڑی تاثیر ہے۔ یہ ریاکاری، نمود و نمائش کے لیے اللہ کے دین کی بات کرنے والے کو اللہ سب سے پہلے جہنم میں داخل کرے۔ دوسرا پوچھا کون؟ فرمایا وہ جو اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہو جاتا ہے۔ شہید ہوا ہے، بڑا اجر، بڑا ثواب، 1 قطرہ خون کا زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ تھا لڑائی کرنے سے پہلے لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، بڑا جفا کش ہے، بڑی دلیری کے ساتھ لڑتا ہے، کسی سے نہیں ڈرتا ہے، اور لڑتے لڑتے اسی سوچ کے ساتھ کہ لوگ کہیں بڑی بہادری، جان فشانی سے جان دی ہے، اس سوچ کے ساتھ جاتا ہے، اللہ اس شہید کو جہنم میں داخل۔ تیسرا فرمایا وہ بندہ جسے اللہ نے مال دیا ہے، وہ اللہ کے راستے میں مال دیتا ہے، غرباء کو، یتیما، مساکین کو، وہ لگاتا ہے فی سبیل اللہ، لیکن مقصد یہ ہے، نیت یہ ہے، کھوٹ ایسی ہے من میں کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے، بڑا جناب مال خرچ کرنے والا ہے، میں اللہ کہیں گے تو نے جو خواہش کی تھی دنیا میں نے پوری کر دی، لوگوں نے تیری مشہوری بھی کی، تیری تعریف بھی کی، وہ سب تمہیں دنیا میں مل گیا، آج میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں سوائے جہنم کے، اسے پکڑا جائے گا اور جہنم میں داخل کر دیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے، خالص اپنی رضا کے لیے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میرے اور آپ کے چھوٹے بڑے تمام نیک اعمال کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ زندہ رکھے اسلام کی بہترین حالت میں، اللہ موت ایمان پہ شہادت والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔